کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے نا. مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ. حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے. جب آپ نان نفقہ جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بیوی. تو تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد مسکرا کے بات کرنے کا سب سے زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کس کے سامنے مسکرا کے بات؟ بیگم. دیکھو یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ مسکرانے کا لفظ حدیث میں ایک علامت ہے. اس کا مطلب لازمی مسکرانا نہیں ہے، ایسا رویہ جس سے اس کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہانیاں بھی سنائی ہیں، کہانیاں سنی بھی ہیں. حالانکہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے نا اس میں. تو بظاہر تو ایک وقت ضائع ہو رہا ہے نا بھئی. آپ گپے مار رہے ہو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لوگوں سے، ہاں اور سنا بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے، یہ گپے چلتی ہیں آپس میں. تو سب سے زیادہ یہ گپ شپ، ہنسی مذاق، اس کا ثواب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل کیا ٹائم ویسٹنگ ہے نا. آپ نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے اپنی زوجہ کے ساتھ. تو جہاں کھیل ہونا چاہیے، جہاں ابے تبے بھی، گپ شپ بھی، فضول باتیں بھی، ثواب ہے وہاں پہ. بہت سے مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار بیوی سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو فضول باتیں کر رہی ہوتی ہے جس کے نہ سر نہ پیر. ایک یہ تو میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات اس کی منہ سے سنی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کام کی باتیں شروع ہو جائیں نا تو یہ تو آفس میں بھی ہوتی ہیں یار. آفس میں کوئی آپ کا ملازم آئے، یہ دفتر ہے، تیرے ماموں کا گھر تھوڑی ہے، یہی کہو گے نا اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اسے کام کی بات ہوگی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ملازمین کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. آدمی دفتر میں باس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ، سر یہ آپ نے کام دیا تھا، یہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، سر میں گھر جانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ 10 منٹ پہلے چھٹی مل جائے مجھے. ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. جہاں دل بہلانا ہوتا ہے وہ دوست ہوتے ہیں، ان میں آدمی ٹو دا پوائنٹ باتیں، اس میں ہنسی مذاق گپ شپ. تو بیوی بھی جو ہے کام کی باتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں سب. تو بیگم کے ساتھ تو شریعت کا حکم ہے کہ فضول باتیں کرو بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہاں باتیں ہی کیا ہیں؟ باتیں ہی مقصود ہیں. گھر والوں کو ٹائم، اچھا اس میں خواتین بھی تھوڑی سی نا غلو کرتی ہیں. بعض بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بیوی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ پھر بھی شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمیں ٹائم. کچھ بعض خواتین کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ آدھا ہو جاتا ہے، پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم. اصل میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آفس کو اتنا ٹائم دیا، دکان کو اتنا ٹائم دیا. بھائی وہ تو بزنس ہے نا، وہ تو 8 گھنٹے وہاں لگانے پڑیں گے اس کو. یہ تھوڑی کہ تمہارے پاس 8 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ جائے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر میاں بیٹھ کے گپ شپ والا مل گیا ہے، آ کے اپنے دکھڑے سناتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور میمز وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے میرا میاں ایسا ہے جو میرے سے گپ شپ بولو لگاتا ہے. تو جتنی شکر ہوگا نا تو آدمی کا دل اور خوش ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے چلو یار گھر آ کے مجھے اور تفریح ملے گی. مردوں کو شکایت ہی ہوتی ہے اگر ہم کبھی اچھی بات کر بھی لیں تو آگے سے جواب ایسا ملتا ہے نا کہ وہ آدمی کہتا ہے یار چپ رہتا. تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی. خیر جو اصل بات تھی کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے تو پھر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے کا ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ بیوی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے. کیسی زبردست بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہے، سوچیں مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، صبح و شام کتنی دفعہ ملتے ہوں گے نا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مجھ پہ نظر پڑی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. آپ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیسے پیارے اخلاق. تو اس لیے اللہ کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے؟ بولو ثواب. تو اس کے بعد بھائی بہن ہیں، ان کا رشتہ قریبی ہوتا ہے. سالہ آ گیا کبھی مسکرا اس کو دیکھ کے دل نہیں چاہ رہا آپ کا. اچھا جتنا دل نہیں چاہے گا نا اتنا مسکرانے میں ثواب زیادہ ہوگا. تو آپ کے سالے آ گئے، آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، ساس آ کے بیٹھ گئیں، جا ہی نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. اب یہاں آپ جتنے دانت دکھائیں گے ہر دانت پہ آپ کو نیکی ملے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، فامنکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اتنی اتنی نیکیاں بھی میزان ملا کے اللہ تعالیٰ رکھے گا. ذرا ذرا سی برائی، مسکراہٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ پیشانی پہ لکیریں لانا. یہ مسکراہٹ کی کیا ہے؟ اگینسٹ. تو گھر میں آپ آتے ہی بیٹھ جاتے ہو، اٹھا کے موزے اٹھا کے یوں پھینکے آپ نے اور پھر ایسے
بدتمیزی سے بات چیت شروع کر دی. جیسے بعض مرد گھر میں آتے ہیں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتے ہیں, باہر دوستوں پہ بڑے ہاں یہ رہا, جیسے ہی گھر میں آئیں گے گھر میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی, یہ پیشانی پہ سلوٹیں, یہ سب کی سب میزان میں لکھی جا رہی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے, تو آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آ گئیں. فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا, عبسا وتولی, آپ کی پیشانی پہ ناگواری کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے. اور دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے؟ دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا, اور دوستوں میں بھی وہ نہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید. جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی 2 ٹکے کا نہیں رہتا. وہاں دوست بھی, ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پہ پیسہ اڑا کے ختم کر دیتے ہو نا, تو پیسہ تو جاتا ہے, دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شارٹ. جنہیں دوستوں کو کھلا کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں, تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے, تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کھلاؤ, یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اتنا کھلاؤ جتنا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو. اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے, اس کھلانے پہ اللہ خوش نہیں ہوتا. کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں. میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے, بہن ہے میری, اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے, بہنوں ہی سے بڑے فری ہو کے کہنے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو؟ میری نیت پہ میں کوئی غلط ہوں؟ تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا, آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. آپ غلط ہو یا نہیں ہو, جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی؟ آپ یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے, آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں ہم دونوں اکٹھے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور پھر وہ انگریز یہی لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کے. شروع میں وہ دوستوں کی بیویوں سے ملتے تھے, نائس ٹو میٹ یو, کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو کر کے, بڑے مل رہے ہیں آپس میں, گلے ملنا شروع کر دیے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے, گلے مل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو بچے تو نسل بڑھانی ہے, تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے. ہوتا کیا ہے, یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی, وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ عجیب سی شادی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو ایسا بھی ہوتا ہے یورپ. 16 سال کا بچہ ہے انگریز کا, اپنے ابا اماں کی شادی کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, میرے ڈیڈی کی میری مما سے شادی ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی مما سے شادی ہو رہی ہے. بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں, یہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے. یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے. غیرت مند ہے بھائی. آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں؟ آپ کی امی سے, ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. یار یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بال اتفاق کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی امی سے ہو رہی ہے. اس میں فائدے ہیں نا, کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اما کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے, مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا, وعلیکم السلام, بہت زیادہ ہو گیا, آپ خیریت سے, اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے, الحمدللہ, اپنا خیال رکھیے بس. بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب, اب بھابھیوں کے بارے میں اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں, آپ فری نہ ہو, تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, تو بھائی بھابھی سے بھی آپ ٹھیک ہے, گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, خیریت پوچھ لی, انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا, کافی ہے, سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات, ہم فیملی سے ہمارا بہت. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنیں پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں, یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں. تو کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں. ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو, سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو
میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے. اچھا اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئیں, تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے, روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے. ایک فری ہونا ہے بری نیت سے, فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک خوش اخلاقی سے, اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے, یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں. کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کر, ابھی ایک دن کیا ہوا چند سال پہلے, کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو بائک گری, وہ لڑکی بھی گر گئی, اس کی شلوار پھٹ گئی یہاں سے, سڑک پہ گھسٹ گئی. اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے ہوئے, قریب ہی نہیں جا رہے, نامحرم ہے. اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا, ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی, ہم کسی کو, ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے. یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے, نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے, ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی ہوئی, لیکن تم کہاں جاتے؟ جہنم میں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو, جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے, اس کو کپڑا پہنانا ہے, اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا, جی اس کے حضرات ایک خاتون ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آ جائیں اس کو اٹھانے. یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا, یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا, بات کا مطلب نہیں سمجھتے, غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو آپ اٹھاؤ اللہ کے بندو اس کو. دیکھو صحابہ کرام نے بعض جاسوس عورتوں کو پکڑا ہے, ان کی مکمل تلاشی لی ہے. وہاں یہ نہیں کیا کہ چونکہ نامحرم ہیں اب وہ بم رکھ کے جا رہی ہے نامحرم, یا وہ کوئی جاسوسی کا پرچہ لے کے جا رہی ہے, تو تلاشی لی جائے گی اس کی. تو سیکیورٹی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, ضرورت کے اصول. ڈاکٹر ہے وہ آپریشن ہی نہیں کر رہا کہ نامحرم ہے, ابے بھائی مر رہی ہے, پیٹ پھاڑ اس کا, کاٹ اس کا پیٹ, یا اس کا جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اب محرم کا تھوڑی لیڈی ڈاکٹر کے, جی اس کے جو کوئی محرم ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے. اس کے چچا, فون کر کے پوچھو چچا نے میڈیکل کالج سے ابھی ایگزام پاس کر لیا کہ نہیں کر لیا ہے. جان بچانا ہے تو جیسے تیسے ممکن ہو. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جب عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے گی تو اگرچہ وہ اسکارف لیتی ہے, پردہ کرتی ہے, لیکن جج کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گواہی دے گی, اس لیے کہ وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ برقعے میں کسی اور کو اٹھا کے گواہی دلوا کے لے گئے. آپ برقعے میں تو آپ کسی کو بھی لے کر آئے, اس نے نام بتایا نہیں, جی میرا نام مثال کے طور پر فلاں نام ہے میرا, برقعے میں بندہ تھا وہ, اتنی بڑی بڑی مونچھوں, جج کو کیا پتا. تو اس لیے فقہا نے بیان کیا عورت جب عدالت میں گواہی دے گی تو جج اس کے چہرے کو دیکھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو جہاں ضرورت کا موقع ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے, بعض لڑکیاں مجمع میں اپنا نام نہیں لیتی, نہ لوگ نام لیتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وائف, فلاں کی بیٹی, اس طرح. لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی لڑکی کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اس لیے کہ یہاں اگر کوئی خاتون کہے, دلہن کہے, جی میرا نام مجمع میں نہیں لیجیے گا مردوں کی موجودگی میں, مجھے میرا, آپ یہ کہہ دیجیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے فلاں سے. بعض خواتین میں اتنی حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام مردوں کے سامنے اناؤنس ہو. ہوتا ہے بعض جگہ, تبھی دیکھیں نا قرآن نے بھی عورتوں کا نام نہیں لیا کہیں بھی. حضرت مریم کا نام لیا وہ ایک حکمت سے, ورنہ قرآن جہاں عورت کا تذکرہ کرتا ہے کبھی نوح کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, حتیٰ کہ فرعون کی بیوی, فرعون کی زوجہ کا نام آیا تو نام نہیں لیا بلکہ فرعون کی بیوی. تو قرآن جہاں بھی عورت کا نام نہیں لیتا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خامے مجمع میں عورت کا نام لینا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک جن عورتوں کی طبیعت میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, لیکن پسند نہیں کرتی. وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا نام مجمع میں لینا پسند نہیں کرتے, بس یہ کہتے ہیں کہ میری بچی, اتنا کہہ دیں گے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی کی بیٹی کا, میں نے اس سے آپ سے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہاں قبول نہ بول دیں, تیار بیٹھے ہوئے بولے ابھی میں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہوں فوراً قبول ہے, ایسے بول دیتے ہیں. تو فلانی کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا, کسی سے بول دے آدمی, ایسا نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں پورا پورا نام لیا جائے. کنفیوژن پیدا نہ کرو. ادب ایک حد تک اچھا لگتا ہے, حیا ایک حد تک اچھی لگتی ہے. جہاں حیا کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے, بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہاں حیا نہیں بھائی, وہاں سیدھا سیدھا نام. اب پتہ چلا وہ بیٹی سے نکاح کر دیا, اب دولہا کہہ رہا ہے, دلہن کو دیکھ کے یہ والی تو بولی نہیں تھی میں نے, میرا تو وہ فلانی سے چکر چل رہا تھا میرا. اب قاضی کہے گا ہم نے تو بھائی بیٹی بولا تھا, بیٹی تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو یہ لڑائی ہوگی نا. پتہ کیا چلے گا کس سے نکاح ہوا ہے. تو پورا پورا نام لیا جائے گا, باپ کا نام بھی, بیٹی کا نام بھی. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے, عدالت میں بھی ایسا ہی ہے, جج کے سامنے عورت چہرہ
کھولے گی. اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں تو پردے کا خیال جتنا ممکن ہے کریں, باقی اس کو اٹھائیں. جسم کو ہاتھ لگانا پڑے تو ہاتھ بھی لگایا جائے گا اس کو. اور اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑی گئی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہ عورت یہ کام کرے گی. بعض دفعہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ لیڈیز کا انتظام کیا جائے, تو وہاں فوج کو اجازت ہے کہ بھئی آپ اس کی پوری مکمل تلاشی لے سکتے ہیں. تو جہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, علاج کا مسئلہ ہوگا, وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کا مسئلہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی سے کوئی اول تو بات چیت نہ کریں, لڑکیوں سے فری نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں بدتمیزی والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں فری بھی نہ ہو, ریزرو رہیں تھوڑا سا. ریزرو تو سمجھتے ہی ہیں نا, تھوڑا سا ریزرو رہیں. ہاں ہوئی ایک دم نا چھچورے پن پہ نہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور موبائل نمبر نہ مانگنا شروع کر دیں, ریزرو رہیں. اچھا ویسے آپ کی جنرل نالج کے بتاؤں, لڑکے جو ریزرو رہتے ہیں نا, لڑکیاں مرتی بھی انہیں پر ہیں. یہ تو ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں نا. اندر ایک لڑکے نے مجھے بتایا میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, اور کہہ رہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود بتا رہا تھا مجھے. میرے سامنے ہر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے میں ٹکر نہیں ماروں گا نا, اس کو سن لیتا ہوں میں بات. تو کہنے لگا کہ مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے مجھے اتنا ٹھرکی ہوں, اپنے بارے میں بتا رہا تھا. تو مشورہ لینے آیا تھا نا, برائیوں میں لگ گیا ہوں اور میں شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, لوگ آتے ہیں کہ میں اتنا ٹھرکی ہوں. تو کہہ رہا ہے میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, بڑا نیک شریف بن کے نا, اپنے کام سے کوئی بات کرے گی ہاں جی کیا آپ کو سر نے یہ بتایا تھا, یہ کہ اپنا خیال رکھیں. کہہ رہے اندر سے میرے دل میں اتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے خود سے فری ہو. اور کہہ رہے لڑکیاں مجھے شریف سمجھنا شروع کر دی اور زیادہ فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے حالانکہ اپنے دل کی حالت کہہ رہے میں جانتا ہوں. تو اس لیے میں خواتین کو بھی کہتا ہوں جو بہت ہی گھننا بنا ہوا ہے نا, بعض دفعہ وہ محض اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے گھننا بنا ہوا ہوتا ہے, اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, لڈو, لیکن بعض صحیح بھی ہوتے ہیں. خیر وہ واقعی ریزرو ہوتے ہیں. تو میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نامحرم سے مسکرا کے بات نہ کریں, تو ایسا لب و لہجہ نہیں ہو کہ بدتمیزی جھلک رہی ہو اسے, اس کا خیال کریں, کیونکہ دینداروں کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, فری نہیں ہونا بس آپ نے. تو اب میں اصل بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو ہماری مسکراہٹ چونکہ کس کے لیے؟ اللہ سے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب اللہ کے لیے مسکرانا ہے تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا ثواب ملتا؟ ماں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا اس کے بعد, فرمایا پھر ماں. پوچھا اس کے بعد, فرمایا پھر ماں. سمجھ رہے ہو؟ تو لہذا آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کی مسکراہٹ ہو اور آپ کے میزان کا ترازو, اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہو کہ وہ جھک جائے, تو سب سے زیادہ مسکراہٹیں کس کے سامنے بکھیرنی ہے؟ ماں کے سامنے. سمجھتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ مسکرانے کا سب سے زیادہ ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ ایسا نا خام خامے بتیسیاں دکھا, کوئی بات ہو یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے, جا کے ابا کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے شروع کر دیے اس نے. مطلب یہ کہ میٹھے لہجے میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو, ایسا لب و لہجہ, ذرا بھی سختی نہ ہو بات چیت کے انداز میں. تو اگر آپ کی مسکراہٹ اللہ کے لیے ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب سے زیادہ کس کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے؟ ابا کے سامنے. سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. والسماء رفعها, اور آسمان, رفعها, اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا. ووضع المیزان, اور رکھ دیا اس نے ترازو. کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا. یہ اس میں آلہ ہے. وزن یوزن پڑھا جاتا ہے, وزن یزن وزنن, ضرب یضرب ضربن کی طرح وزن کرنا. تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں. آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کی تھی, شروع کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اصل میں تھا میوزان, وزن سے, مفعال کا وزن, تولنے کا آلہ. یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو, صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا, چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے, اس کو میزان کہا جاتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ اصل میں تھا ان لا, تو ان مصدریہ ہے, لِأَلَّا سوری لِأَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَان, مصدریہ نہیں ہے, لِأَلَّا یہاں لام محذوف ہے. یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا, کہ تم سرکشی مت کرو, فی المیزان, تولنے میں, کسی بھی چیز کو ناپنے میں, تولنے میں سرکشی مت کرو, حد سے تجاوز مت کرو, صحیح صحیح تولو. اچھا, وضع المیزان, ہاں, وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. قسط انصاف کو کہتے ہیں, یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَان, اور تولنے میں خسارہ مت کرو, کمی مت کرو.
اخسار خسارے سے نکلا ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والارض وضعها، اور زمین کو رکھ دیا اس نے، للانام، مخلوق کے لیے، انام مخلوق کو کہتے ہیں، فیہا فاکہۃ، جس میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے، ذات الاکمام، چھلکوں والے، کم غلاف کو کہتے ہیں، چھلکے نہیں غلاف، یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں نا عربی میں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے، تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے۔ تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یہاں پہ۔ والحب ذو العصف، اور دانے، یعنی غلہ، دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس کو حب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں۔ والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا، ذو العصف، چھلکوں والا، عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاریاں، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے۔ والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان، اور بقیہ کھانے کی چیزیں، اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی، قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ میں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جنات اور انسانوں، تم دونوں، کما کا مطلب تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا، چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی ہوئی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ کے لیے، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح صلصال تھی وہ۔ تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی۔ تو جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے، تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی تھی، اور صلصال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے اس میں سے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی۔ فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یہ، یعنی پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے یعنی جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو، جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہوتی ہے، لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں، من مارجن، اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں۔ رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، دو دریا چلا دیے، بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور یعنی پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا، تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے۔ مرجا یمروجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید ہی انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، واللہ عالم۔
مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے، یلتقیان، التقا یلتقی ملنا باب افتعال سے ہے، لقی یلقا لقاء کا معنی بھی ملنا، التقا کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا، تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، یعنی جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین، پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو بھی جہاز ہو، سمندر کشتی ہو، سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی جمع جواری۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں، المنشآت، اٹھی ہوئی، انشأ ینشئ، انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ، جس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأتن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح، مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو، اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں؟ خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟
تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر. اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے. اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن. کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیسٹ جب خدا کا انکار کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن. رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے. حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا. اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیسٹ کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے. تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے. اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے. پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے. اسی عقل نے ہومو سیکچولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا. تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے. تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے. لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل. اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے. وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آگے جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ. وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو، اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے. جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے. تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا. اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا. الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے. تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا. والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت. جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا. کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے، تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے. تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. درخت بھی
ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے. تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھ دیا اس نے. وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے. تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں. اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو. ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو. ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے. کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے میزان رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو. کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم. اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں. جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ. حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے. یہ ترازو اسی لیے تو تھا. آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دیے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے. یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے. سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں. گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں. آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں. وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں. عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. آپ دیکھیں نا، یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے. اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے. تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے. اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا. اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو. اس کو سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو. جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو. تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ. تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا. وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے. تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، اس نے زمین کو رکھ دیا یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا. للانام، مخلوق کے لیے. بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی. آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے. تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق،
یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں ہو سکتا. مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا, کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں ستارے سیارے تھے, تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں, زندگی کی بہاریں ہوں, درخت ہوں, انہار ہوں. قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی, لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے, چاند بھی بہت, یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے. آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا کہ والارض وضعها للانام, مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے. وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں, یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے, تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی 23 ڈگری, ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو, خود بخود نہیں ہوا. اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا, تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا. اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری. اگر سیارہ ٹکرایا, مجھے نہیں پتہ, سائنسدان لوگ بولتے ہیں. فیہا فاکہۃن, فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا, صرف پانی پیدا نہیں کیا, بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں, یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دیں. فیہا فاکہۃن, اس میں پھل ہیں. فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ, جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر, جیسے انار ہے, انگور ہے, سیب ہے. اور والنخل ذات الاکمام, اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے, یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف, اور دانے وہ چھلکوں والے, ہر دانے کے جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا, ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں, یعنی جس کے پتے ہوں, تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں, یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بھوسا جسے کہتے ہیں ہم, عصف بھوسے کو کہتے ہیں, بھوسے کو بھی کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے, آج تو سائنسدانوں نے یہ بات, ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے, ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان, اور خوشبودار ترکاریاں, خوشبودار غذائیں. ریحان کا مطلب رزق بھی ہے, کوئی بھی کھانے کی چیز, اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے, یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے. اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا, لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے, یہ ایسا کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت تلاوت کی گئی, یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی, تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنات نے فوراً کہا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب, اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے. تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے, اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے کرنا ہے, وہ تو ضروری ہے, وہ تو قرآن کا حکم ہے, لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّب, اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے. اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں. اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا, وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا. قرآن اس سے خاموش ہے, اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی, بدبودار مٹی تھی, یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی, بدبو پیدا ہوئی. یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے
کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو, یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو. لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے, وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں. تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ, تمہاری روحانیت کی بیس پہ. اما شاکرن و اما کفورا. کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے, اور کون ہے جو خواہشات میں پڑ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے. تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے, اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار, اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے. کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے. آگ ظاہر ہے کہ انرجی ہے, تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا. فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے, روشنی سے. اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے, تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے, یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں. تو خوب سمجھ لیں, سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے, یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرتی ہے, تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے, مانا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ بھی سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے. جب پہنچے ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے. ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں, پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتا آپ کو. لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں, اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے. انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے. فرمایا رب المشرقی فبأی آلاء ربکما تکذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو, اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق و رب المغرب, اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. کہیں اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب, بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے دو مشرق اور دو مغرب. کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے, کیونکہ چار سمتیں ہیں نا, تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے, اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے, کیونکہ چار سمتیں ہیں. اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا, چاہے وہ 1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو, وہ ہوتا ضرور ہے. صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے, جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں. ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے, روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا, یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی. تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں, اور 365 مغرب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے, بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے. اور مشرقین کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے, اور گرمیوں میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلا جاتا ہے, تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. یعنی مشرق کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا اور مغرب کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب کا مالک ہے. مالک کا مطلب یہاں بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے انسان کی خدمت کے لیے اس نے سورج میں بھی موومنٹ پیدا کی ہے کہ ایک تو مشرق سے مغرب ڈوبنا بھی ہے اور روزانہ ڈائریکشن چینج کرنی ہے تاکہ موسم چینج ہو, اور موسموں کی وجہ سے جو زمین میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تغیرات پیدا ہوں. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں یعنی اے جنات اور اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ, اس نے 2 پانیوں کو ملا دیا اس طور پر کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دریا کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو وہ پوائنٹ جہاں دریا کا پانی سمندر میں گر رہا ہوتا ہے وہاں 2 پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دریا گھوم گھوم کر آتے ہیں سمندر میں, پھر سمندر دوبارہ بادل بن کے برستے ہیں. تو یہ پروسیس کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے جس سے انسان پوری دنیا میں سیرابی حاصل کر رہا ہے. تو کڑوے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اگر یہ سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا سڑ جاتا, اس کو اللہ نے کھارا رکھا,
اور دریاؤں کا میٹھے پانی کو اللہ نے چلا کے سمندر میں گرایا تاکہ پانی کا ایک سائیکل چلے اور لوگوں یعنی انسانوں کو پانی ملتا رہے. سائیکل ہوتا ہے نا, نائٹروجن سائیکل سائنسدان لوگ بولتے ہیں کہ اس طرح سے پورے سسٹم چل رہا ہے زمین میں, کوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی, گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے دو پانیوں کو چلانے کا. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ سمندر میں دو پانی ایسے چل رہے ہوتے ہیں, میٹھے اور کھارا پانی, اور بہت دور تک جا رہے ہوتے ہیں. تو بینہما برزخ لا یبغیان, دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جو چھپا ہوا پردہ ہے, اور وہ دونوں پانی آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت بھی ہے. یہ سائنسی اصول بھی تو اللہ ہی نے بنائے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن یہ لاجک کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اور پھر اس کے فائدے بھی ہیں کہ میٹھے پانی کے الگ فائدے ہیں, کھارے پانی کے الگ فائدے ہیں. میٹھے پانی کی الگ مخلوق ہے, الگ چیزیں نکلتی ہیں, کھارے پانی کی الگ مخلوق ہے, اس سے الگ چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان, دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور دونوں اپنی لمٹ سے تجاوز نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, دونوں پانیوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں جو ہم زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. مرجان پتھر ہوتا ہے ایک بہت خوبصورت, تو یا تو دونوں کے مجموعے سے کچھ میٹھے سے نکلتے ہیں, کچھ کھارے سے, یا ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کھارے پانی سے نکلتی ہو, دوسری قسم میٹھے پانی سے نکلتی ہو, دونوں اس کے مفہوم میں داخل ہیں اس آیت کے. تو یہ زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں, انسان کی زندگی کو اللہ نے انٹرٹین کیا ہے زینت کی چیزوں سے. اگر دنیا میں زینت نہ ہوتی, انسان بس ایک وہی جنگلوں میں جیسے جنگلی لوگ بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, درختوں کے پتے باندھ کے, ایسے ہی گھوم رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا کیا خوبصورت خوبصورت پتھر اور موتی ہیں جو ان سمندروں کی تہوں سے تم نکال کے زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہو. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور صرف زینت نہیں, اس میں بزنس ہے, کروڑوں کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا ہے اس کا, اور لاکھوں لوگوں کی روٹی روزی اس سے وابستہ ہے جو ان پتھروں کا اور ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا تو سمندر کا ایک کام ٹریولنگ کو آسان کرنا اور بزنس کروانا بھی ہے. سمندر کی تہ پہ بڑے بڑے جہازوں کو جو پہاڑ جیسے ہوتے ہیں رکھ کے ہم منوں ٹنوں سامان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے موو کر لیتے ہیں, اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کام بہت مشکل ہے, ایندھن بہت استعمال ہوگا. ٹرین کے ذریعے یا بسوں کے ذریعے بہت مشکل ہے, بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوگا. لیکن پانی کیا کرتا ہے, وہ کم وسائل میں آپ کی تجارت کو آسان بنا دیتا ہے. آپ بحری جہازوں کو دیکھیں, کتنا سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں, لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ہوائی جہازوں میں شروع کر دیں یا ٹرینوں میں یا بسوں میں تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ, اسی کے لیے ہیں یہ اونچے اونچے جہاز, فی البحری, سمندروں میں, کل اعلام, پہاڑ جیسے. کیونکہ سمندر کی اس نے یہ صفت بنائی ہے جو ارشمیدس کا لا ہے نا, کہ وہ ایک خاص لا, فزکس کا اللہ کا بنایا ہوا لا ہے جو پانی پہ اپلائی ہوتا ہے, کہ اتنے بڑے بڑے اجرام جسم کی چیزیں پانی میں ڈوبتی نہیں ہیں, وہ ان کو اپنی پشت پہ اٹھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں. کیا مطلب, یہ لوہا بھی اسی نے بنایا, انسان کو یہ عقل بھی اسی نے دی کہ لوہے کو کس طرح سمندری جہاز میں تبدیل کرنا ہے, اور پھر پانی کے اندر یہ فزکس کا جو اصول ہے کہ اتنے بڑے
تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے. اللہ سے مانگیں اور مانگیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے
کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال
इंसान का है जब उसे पता हो कि मेरा रब जो मांगूंगा वो देगा मुझे, तो फिर उसके भीख मांगने का अंदाज और जो दुआ मांगने का स्टाइल है वो खुद ब खुद फितरत उसे सिखा देती है, खुद ब खुद उसके अंदर अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे मांगना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि दिल में ये बात बैठ चुकी है कि कबूल नहीं हो रही। अजीब हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ कबूल करते रहते हैं, वो मांगता रहता है कबूल होती रहती है, वो मांगता रहता है कबूल होती रहती है, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा ये कहता है कि मैं मांग रहा हूं कबूल तो हो नहीं रही, तो जब ये कहता है तो उस वक्त कबूल करना बंद कर देते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह कहते हैं कि अगर तू ये समझ रहा है कि कबूल नहीं हो रही तो अब नहीं होगी। अब अजीब बात है या नहीं है ये हदीस? भाई वो बंदा कई साल से दुआएं मांग रहा था और फिर आखिर में आके कहता है कि कबूल तो हो नहीं रही, तो जाहिर है कुछ नहीं हो रही होगी, तभी तो कह रहा है ना। उसको ऐसा लग रहा होगा कि कबूल नहीं हो रही, भाई उसको ये लग रहा होगा कि नहीं, जो चीजें मांग रहा हूं वो तो मिल नहीं रही, तो तभी तो वो कहता है कि कबूल नहीं हो रही। तो सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह कबूल करना बंद क्यों कर देते हैं? अल्लाह ताला जब दुआएं कबूल करते हैं तो उसका अंदाज वो नहीं होता जैसे एक आम इंसान जब किसी को भीख देता है। एक आम फकीर जब आपके पास आएगा, आपसे भीख मांगेगा, 100 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, आप उठा के 100 नहीं तो 20, 10-20 तो पकड़ा देते हैं उसको, तो वो ये समझता है कि मेरी दुआ क्या हो गई, कबूल। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह दुआ नहीं कबूल करता।